امام الانبیاء، ہادی عالم، شافی محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے صفات و کمالات کا جامع بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی صورت میں دائمی معجزہ عطا فرمایا، جبکہ زبان مبارک سے نکلنے والے موتی جوامع الکلم ٹھہرے۔ اور ان کے بارے میں قرآنی اصول یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ وہ پیغمبر خواہش نفس سے نہیں بولتے، ان کے منہ سے صادر ہونے والے الفاظ تو وحی الہی ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکمت تامہ عطا فرمائی، جس کی تعلیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں شامل تھی۔ قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کو اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ پاک نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پوری دنیا گمراہی اور شرک کی ظلمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ رسومات، توہمات، بدشگونیاں، انا پرستی، قتل و غارت گری، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ظلم و جبر، زنا، شراب نوشی، جوا اور قمار سے مرکب معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک عظیم مصلح کی ضرورت کو صدیوں سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ بالآخر محمد بن عبداللہ رسول برحق، مبشر و نذیر، مدبر و مزکی، معلم و حکیم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے صرف 25 سالہ عرصہ نبوت میں حکمت و دانائی سے عربوں کے نہ صرف عقائد اور رسومات تبدیل کیے، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک نئے معاشرے کی داغ بیل ڈالی جس میں وحی الہی سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ امن و مساوات، بھائی چارہ، امانت و دیانت، ایمان و اعمال صالحہ اس کے بنیادی اکائیاں تھیں۔ تاریخ معترف ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت پوری نسل انسانی میں نہیں گزری، جس نے صرف 2 دہائیوں میں اپنے مشن، کاز اور پروگرام میں اس انداز سے کامیابی حاصل کی کہ مینا میں کھڑے ہو کر 1 لاکھ سے زائد فرزندان توحید سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کامیابی پر لوگوں کو بھی گواہ بنایا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بس تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پوری خیرخواہی کے ساتھ ذمہ داری ادا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم و حکمت کا وافر حصہ عطا کیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام ہر ایک سے اس کی ذہنی سطح، مقام و مرتبہ اور نفسیاتی رجحان سے ہم آہنگ گفتگو فرماتے، سمجھاتے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں سے کفر و شرک سمیت ہر روحانی بیماری کے خاتمہ کے لیے حکمت بھری تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ انسانی قلوب و اذہان کو آسان سے مشکل کی طرف، مشاہدے سے غائب کی طرف اور اجمال سے تفصیل کی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ ہر انسان کو احتساب، جواب دہی کے تصور اور اللہ پاک کی رضا کے حصول کے لیے پاکیزہ زندگی کو مطمع نظر بنانا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش والوں کو اسلام کی دعوت دینا ہو یا ظلم و جبر کے ماحول میں دعوت اسلام کو پھیلانا ہو، صحابہ اکرام کو اوامر و نواہی کی تعلیم اور اس کی حکمتوں سے آراستہ کرنا ہو، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت اور پائیداری کے یقین دلوں میں پیوست کرنے کے لیے حکیمانہ اسلوب اختیار کرنا ہو یا شریعت مطہرہ کے احکامات کی تعلیم دینا ہو۔ الغرض عبادات، معاملات، انفرادی و اجتماعی امور، خانگی زندگی، حسن معاشرت، احکام معیشت، تہذیب نفس، امور سلطنت اور حقوق و فرائض سے آگاہی، ہر ایک امر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت اور تدبر کی مکمل عکاسی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے کسی پہلو کو بھی لیا جائے، ہر ایک میں حکمت و تدبر اور مخاطب کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے ارشادات امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفہ کے چبوترے میں استاد ہوں یا مسجد کے ممبر و محراب میں کتاب و حکمت سے آراستہ کرنے والے مربی، میدان جہاد میں کمانڈر ان چیف کے طور پر کمان کر رہے ہوں یا کسی قافلے کے میر کارواں، اسلامی سلطنت کے حاکم کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے یا عام مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ایک غمگسار ساتھی، ہجرت مدینہ کے وقت ایک بے بس مسافر ہوں یا سن 8 ہجری میں ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے آج رحم کا دن ہے، جاؤ تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو کا اعلان کرنے والا فاتح اعظم ہو، ہر پہلو سے آپ علیہ السلام نے انسانی دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ تمام انسانی مسائل، چاہے وہ مادیت سے تعلق رکھتے ہوں یا روحانیت سے، سب کا مکمل حل خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر حکمت ارشادات اور اعمال میں مضمر ہے۔ انہی اعمال کے فوائد کو سائنس تجربات کے بعد ثابت کر رہی ہے، جبکہ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی سنت کے طور پر وہ کام کرنے کی تلقین فرما چکے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آپ علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔